شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ احناف کے نزدیک جنازے میں ہاتھ اٹھانے کا تکبیر کے وقت حکم نہیں ہے۔ آب زمزم کا پانی گھر لے جائیں، کیوں نہ لے جائیں؟ میں نے پلاٹ ایک نیت سے خریدا ہے کہ اس کی تعمیر کر کے بیچنے کی قیمت یا ہو گیا، اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے زکوٰۃ دو گے۔ احرام باندھنے کے بعد بچے نے میقات سے نکلنے کے پیشاب کر دیا، کوئی بات نہیں، بدل لو، دھو ڈالو، کیا ہو گیا؟ داڑھی پر کالا رنگ لگا سکتے ہیں، کالا تو نہیں لگا سکتے، باقی جو مرضی ہے لگا لو۔ کہتے بیوی کہتی ہے کالا لگاؤ، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ یہی ہے تو اس کا حکم پورا کرو، تمہیں شریعت سے کیا تعلق ہے؟ ویسے مجھے تمہاری بیوی کی سمجھ نہیں آئی، اس کو تمہاری مردانگی کا پتہ تو ہے، کالی داڑھی سے کیا طاقت بڑھ جائے گی؟ یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا لوگوں سے بچنا چاہتی ہے کہ تم نے بوڑھے سے شادی کیوں کی ہے، دیکھو اس کی تو سفید داڑھی ہے، تو وہ کہہ سکے بیچارہ نہیں میرا خاوند تو جوان ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ اگر کسی بوڑھی غیر محرم عورت کو کوئی جوان مرد کرسی پہ یا ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کرے، کوئی حرج نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ حج اور عمرے میں زبان سے بھی نیت کریں، لبیک بعمرۃ، حضور نے حج کے لیے زبان سے بھی نیت فرمائی ہے، لبیک بحجۃ وعمرۃ۔ میں نے بینک میں 7 سال نوکری کی، اب چھوڑ دی، وہ تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اپنی نوکری کی تنخواہ لیتے تھے، سود تھوڑا لیتے تھے، تم اچھا کیا کہ چھوڑ دی۔ مغرب اور عشاء کی نماز معمولی بارش میں جمع حنفی مسلک میں نہیں ہو سکتی، وتر 3 رکعت ہوتے ہیں حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک ایک بھی ہے۔ بھائیوں کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، ماں باپ کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے۔ ماہواری کی حالت میں عورت مکے میں یا مدینے میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرے کا تو چھوٹے حج کے برابر ثواب ہے، اور طواف کا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ موزے پر مسا نہیں ہوتا، لیکن موزہ چمڑے کا ہو تو پھر مسا جائز ہے۔ میں نکاح نہیں پڑھاتا ہوں، نکاح یہاں بازو شرعی پڑھاتے ہیں، آپ کسی بھی عالم سے حرم میں نکاح پڑھوا لیں، یا ہمارے ساتھی بیٹھے ان سے مل لیں، یہ بھی کسی کو کہہ دیں گے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرو اور پھر محفل میلاد بنائیں، بالکل غلط کہتا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو۔ وہ جو ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے موحد تھے، احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ سنت الاحرام میں پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی جائز ہے۔ میری والدہ کو 30 سال سے سایہ ہے، اس کو کیسے بتایا کہ سایہ ہے؟ دھوپ میں بیٹھی ہو تو سایہ ہو جاتا نہیں، آخر وجہ بتائیں۔ 30 سال گزر گئے سایہ کے ساتھ، اب مولوی صاحب سے مطلب پوچھنے آ گیا ہے، باقی بھی 10-20 سال گزر جائیں گے، بھی کوئی سایہ وایا کوئی نہیں، خام خواہ کے لیے دیوار کے نیچے بیٹھو گی تو سایہ ہے، نہیں بیٹھو گی تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے بنایا وہ سایہ ہے، اس پہ اثر ہے، اس کو جی ہوائی مخلوق نظر آتی، سب جھوٹ ہے۔ میں نے اہل کتاب لڑکی سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتی، شادی ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے، آپ کا نہیں ہونا چاہتی نہ ہو، اہل کتاب لڑکی سے شادی جائز ہے۔ 2 مہینے ہو گئے اقامہ نہیں بندہ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ بہرحال اگر عورت حیض کے لیے دوائی استعمال کرتی ہے، حیض نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو پھر حیض ہے۔ احرام اتار دیا، حجامت نہیں کرائی، پھر کرائی بھی ہے کہ صرف مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ نہیں کرائی تو حجامت بھی کراؤ، سر منڈاؤ، حجامت کا معنی داڑھی منڈانا نہیں ہے، سر منڈواؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ دوسرا عمرہ کیا جو مدینے سے ہے، تیسرا عمرہ سر منڈوانا بھول گئے، ماشاءاللہ بھول گیا تو ایک بکری دم پڑ گئی، پھر کبھی نہیں بھولیں گے آپ۔ کسی کو رشتہ داری میں اہتمام ہو جائے اور زنا کی تہمت کا خطرہ، اچھا کسی رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، اہتمام ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، یعنی فتنے سے بچنے کے لیے، یا بعد میں نماز قضا کر لے۔ اگر عورت شرعی عذر کی وجہ سے پاکستان سے نیت نہیں کی، یہاں آ گئی، 5 دن کے بعد پاک ہوئی اور جیرانہ سے نیت کی، دم دینی پڑے گی، اس کو میقات سے نیت کر لینی چاہیے تھی۔ کاروبار میں پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھیں، ایسا مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی کبوتر چوک یا کسی جگہ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، نظر نہیں آ رہی ہیں تو نہیں ہو۔ عمرے میں حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، باقی لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ آپ کے والد کو 4 سال سے بھی خراب، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جیرانہ سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کریں تو کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، روحانی رکاوٹ آ رہی ہے، روحانی رکاوٹ کیا ہوتی ہے پہلے مجھے لکھ کے سمجھائیں، پھر میں علاج بتاؤں۔ بد نظری کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، لا حول پڑھا کرو۔ مدینے سے احرام باندھ کے نیت کر کے نکلی کہ مجھے مکہ پہنچتے حیض نہ آیا تو ادا کروں گی، آگے نہیں کروں گی، راستے میں حیض آ گیا۔ بہرحال حنبلی مسلک میں آپ احرام کھول سکتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ محلی ہے شعبستنی، میرا عمرہ وہاں تک ہے جہاں تک آپ نے مجھے نہ روکا، روک دیا تو میں رکی ہوں گی۔ حنفی مسلک میں تو دم ہے، امام صاحب سے کوئی رعایت نہیں کرتے۔ اللہ اوپر ہے، یعنی آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نیچے اٹھاتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں، تو یوں کیوں اٹھاتے ہو؟ آخر اللہ اوپر ہے تو یوں اٹھاتے ہو۔ میں نے عمرہ کی اثر میں مشین پھروائی، 2 عمرے اور بھی کرنے ہیں، بہرحال اگر مشین سے بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت پہ ہو۔ یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کالج امام جعفر کے، یہ سب بدعات ہیں۔ 23 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات بالکل جو کنڈے شنڈے بناتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی جلیل کی موت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ رجب کے کنڈے سب حرام ہیں، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ یہ تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم۔ امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں کنڈے سے، وہ رجب میں تھوڑے ختم ہوئے تھے۔ کنڈوں کا ختم جو ہے وہ خالص شیعہ کی رسم ہے جو حضرت معاویہ کے بغض میں وہ کرتے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا منظور ہوئی اور آپ 22 رجب کو وفات فرمائی۔ یہ آج کل جو شیعہ نے امام جعفر صادق کے نام پہ کونڈے بناتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، یہ اصل میں امام جعفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ امام جعفر تو 22 رجب کو فوت ہی نہیں ہوئے۔ اصل میں یہ بغض معاویہ ہے، وہ حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں اور کونڈے بنا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے مسجد ہے، ایک بدعتی امام ہیں، مسجد میں انہوں نے ایک شہید کی تصویر کا بھی بڑا خاکہ لگا، وہاں نماز نہ پڑھا کرو، اپنی پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، اپنے بچوں کو کھڑا کر کے جماعت کر لو۔ آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں شادی کے لیے، حدیث ہے؟ نہیں، حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے اعمال قرآنی سے۔ جیسے فاتحہ شفا ہے، الرحمن بھی ارائس القرآن ہے۔ چمبل جلد کی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم سے بڑا علاج میرا بھائی اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں امریکہ میں آپ کا درس سن، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بیٹی ربیہ کی طبیعت ٹھیک، اللہ ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ 4 عمرے کی یہ صفا مروا 7 پہ کرنے کے بجائے 14 مرتبہ کیا، 12 اللہ قبول فرمائے، آئندہ 7 ہی کیا کرو۔